اسلام کی پوری زندگی 1400 سال کی ہے، لیکن اس ملک میں اسلام کی زندگی 1300 سال کی ہے، اس لیے کہ اسلام ہندوستان میں 100 سال کے آخر میں پہنچا، خشکی کے راستے سے سندھ تک اور پانی کے راستے سے کیرلا تک آیا، اور اس کے بعد لوگ اسلام کو قبول کرنے لگے۔ اسلام کو اس ملک کی ہر برادری نے قبول کیا ہے، کوئی برادری ایسی نہیں جس نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو۔ گوجر مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، جاٹ مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، بنیا ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کشمیر میں پنڈت برہمن ہندو ہے، برہمن مسلمان بھی ہے، کہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، ملک امن و امان کا گہوارہ تھا۔ اتنی لچک تھی ہندوستان کے مزاج میں، ایک باپ کی اولاد، ایک بیٹا مسلمان، ایک بیٹا سکھ ہو گیا، ایک بیٹا کرسچن ہو گیا، ایک بیٹا باپ کی مذہب، سب بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار، کوئی لڑائی جھگڑا مذہب کے نام کے اوپر ہندوستان میں نہیں تھا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مذہب کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میرے بھائی ہمارے ملک میں تقریباً 100 سال سے فرقہ پرستی کا جنون لوگوں کے اوپر سوار ہوا۔ اس فرقہ پرستی نے، جس کی بنیاد اقتدار کی کرسی تھی، ملک پر حکومت کرنا تھا، ان لوگوں نے ہماری 1300 سال کی تاریخ کو آگ لگا دی، دلوں کے اندر بٹوارا شروع کر دیا، نفرت کے بیج بونے شروع کر دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیار و محبت کی ہماری پرانی تاریخ زندہ نہیں رہے گی ملک کے اندر، تو ملک برباد ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ سب بسنے والے اس اللہ کے بندے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، ایک دوسرے کو لوٹے گا، آگ لگائے گا، مصیبتوں کا شکار بنائے گا، اس اللہ کے طرف سے ڈھیل تو مل سکتی ہے لیکن آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اگر رہے گا تو پیار و محبت کے ساتھ رہے گا، لیکن آج کی صورتحال خراب ہے۔ ہمیں پہلے بھی شکوہ رہتا تھا، آج بہت زیادہ ہے۔ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی سیاست سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے۔ جمعیت علماء ہند خالص دھارمک جماعت ہے، ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتے۔ ہماری بلا سے، اقتدار کی کرسی سے کون اٹھتا ہے اور کون آ کر بیٹھتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر سیکولرزم، بھائی چارہ اور پیار و محبت زندہ ہے تو ملک زندہ ہے۔ اس کو آگ لگے گی تو ملک کو آگ لگے گی، نہ اقلیت چین و سکون کے ساتھ رہے گی، نہ اکثریت چین و سکون کی۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھا کون اور اقتدار کی کرسی سے اٹھ کر گیا کون، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ ہم تو بھئی اقتدار کو تو پارلیمنٹ بناتی ہے، ہم تو نہ کبھی الیکشن لڑے نہ کبھی الیکشن کے قریب جائیں گے۔ ہم نے تو اپنی اولاد کو بھی سیاست سے الگ رکھا ہے۔
ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں. ہم تو خدمت کرتے ہندو کی بھی کرتے ہیں, مسلمان کی بھی کرتے ہیں. گلزار صاحب بھول گئے, انہیں بتانا چاہیے تھا کہ کلکتے کے کیس میں جہاں پھانسی کی سزا تھی اس میں مسلمان کے ساتھ ہندو بھی ہے جس کی پیروی جمعیت علماء ہند کر رہی ہے. آسام کے اندر, آسام میں ہم نے تقریباً 1000 مقدمے لڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر جن لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے, ہم ان کے مقدمے لڑ رہے ہیں. 1000 سے زیادہ مقدمے لڑ چکے, اس کے اندر تقریباً 300 ہندو ہیں جن کے ہم مقدمے لڑ رہے ہیں. علماء کا یہ کوئی کردار نہیں. ہم مصیبت کے وقت ہر آدمی کے کام, ابھی آپ کے چنئی کے اندر طوفان آ گیا, ہم جا رہے ہیں وہاں, ہم نے ان سے کہا ہے کہ لسٹ بناؤ جمعیت علماء ہند, ایک مکان کی قیمت 1 لاکھ روپیہ. ہم نے کہا ہے ہم 100 مکان بنائیں گے, شرط یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے مکانات ہوں. ہمارا یہ کردار ہے. جمعیت علماء ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کے دل دماغ کے اندر فرقہ پرستی کی بو بھی ہو, اور ہماری ایک تاریخ ہے. ہماری جماعت 1919 میں بنی اور آج تک جمعیت علماء انہی بزرگوں کے راستے پر چل رہی ہے جو اس دنیا سے امانت ہمیں دے کر دنیا سے چلے گئے. ہمیں کوئی سیاست سے تعلق نہیں. ہم تو صرف ایک چیز کہتے ہیں, فرقہ پرستی, دلوں کو توڑنا ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا خیمہ ہے. سیکولرزم کے بغیر یہ ملک جہاں 2-4 اقلیتیں نہیں, جہاں اقلیتوں کا انبار ہے. دلت کہتا ہے ہم اقلیت ہیں, جینی کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں, مسلمان کہتا ہے ہم اقلیت ہیں, بدھسٹ کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں, کرسچن کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں, پہاڑی کہتے ہیں ہم اقلیت ہیں. اگر ان اقلیتوں کو جمع کر دیا جائے, اکثریت کے دعوے دار اقلیت میں بدل جائیں گے. کس طرح گاڑی چلے گی, کیسے ملک بچے گا؟ ہمیں گورنمنٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد فرقہ پرست ذہنیت, کمیونلزم جس طرح بڑھا ہے اس طرح اس سے پہلے نہیں تھا. دنگے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے روکو, فرقہ پرستوں کے منہ میں لگام دو, ان سانپ کے بچوں کو تم پال رہے ہو, یہ بڑے ہوں گے یہ تمہارا خون بھی چوسیں گے. ہماری اس بات کو سنتے نہیں تھے. ہم کہتے تھے, ہم نے بار بار کہی یہ بات, سینکڑوں مرتبہ ہماری ورکنگ کمیٹیاں اور جلسے بھرے پڑے ہیں, لیکن ہماری بات کو نہیں مانا گیا. آج یہ گورنمنٹ بنی, ہمیں اس گورنمنٹ سے نہ کوئی لینا ہے نہ کچھ دینا ہے, لیکن ایک افسوس ہے کہ گورنمنٹ بنی تو وہ دماغ جس کو ہم فرقہ پرست سمپردائکتا کہتے ہیں, کمیونلزم, وہ اس طرح نکل کر باہر آئے کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. کہیں یہ صورت ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو اور 5 کروڑ ہندوؤں کو ہندو بنا لیں گے, گھر واپسی لے کر. ارے بابا, 25 کروڑ لوگوں کو مذہب سے نکال کر کے تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور کسی نے نہیں پیا ہے. اس ملک میں آگ لگ جائے گی, اس آگ کو بجھائے گا کون؟ گلی گلی, کوچے کوچے, گاؤں گاؤں آدمی کا خون بہے گا, اسے بچائے گا کون ملک کو؟ تم تو کہہ چکے. کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان اور کرسچن سے ووٹ کا حق چھین لیں گے. اچھا,
تو یہ 25 کروڑ کی آبادی ووٹ کے حق سے محروم رہے گی، ملک کیسے چلے گا؟ آج کہنے والا کہہ رہا ہے ہمیں صرف گورنمنٹ سے یہ شکایت ہے کہ گورنمنٹ کا ہاتھ ایسے کہنے والوں کی زبان کو کھینچنا چاہیے تھا، تب ملک میں امن و امان رہتا. لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ منہ میں بتاشا رکھے بیٹھے رہے اور جس کے منہ میں جو آتا رہا کہتا، کسی نے کچھ نہیں کہا. ملک تو اس طرح نہیں چلے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی اکثریت، ہندو اکثریت فرقہ پرستی کی مخالف ہے. میں کہتا ہوں امن و امان کی چاہنے والی ہے. یہ مٹھی بھر فرقہ پرست ہیں جو ہندوستان کے اندر ابال کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن و امان کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور میری دلیل ہے، جن لوگوں نے یہ پروگرام آگرے اور علی گڑھ میں بنایا تھا، اگر ان کے گھر واپسی کے پروگرام کو اکثریت ہندو لے لیتی تو ملک میں تو آگ لگ جاتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ بنانے والوں نے پروگرام بنایا، میڈیا کو لیا، لیکن 15 دن سے زیادہ میڈیا کے اندر چیز نہیں آئی. آج لوگ بھول گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ملک کی اکثریت امن و امان چاہتی ہے، فرقہ پرستی نہیں چاہتی. ریجیکٹ کر دیا. لوگوں نے کہا، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آدمی کہہ رہا ہے خم ٹھوک کر کے کہ گاندھی کا ہم نے قتل کیا ہے. گاندھی انگریز کا پٹھو تھا. اگر ملک فرقہ پرست ہوتا اور اکثریت فرقہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہوتی، اس کو لے لیتی. مگر ایک آدمی کے سوا دوسرا آدمی نہیں ملا آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ ملک امن و امان کو چاہتا ہے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں. ہوا یہ بات کہ لوگ اٹھے اور کہا کہ ملک کے اندر ہم مسلمان سے اور کرسچن سے ووٹ کا حق لے لیں گے. اگر ملک کے اندر اکثریت فرقہ پرست ہوتی تو اس مدعے کو اٹھایا جاتا. مگر اس طرح لوگ بھول گئے کہ آج کسی کی زبان پر بھی بات نہیں آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے. ہم انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ بابا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. اگر دشمنی اور دلوں کو بانٹنے کی آگ برسائی جا رہی ہے تو تم پیار و محبت کی شمع کو جلاؤ اور ملک کو آباد رکھو، ملک کو برباد نہ ہونے دو. ہمارا مدعا صرف اتنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اور دلیل دیتا ہوں. ایک اخلاق کا قتل نوئیڈا کے اندر ہو گیا اور بالکل بلا وجہ ہو گیا. ملک میں اندر قتل تو بہت ہوتے رہتے ہیں، مگر مندر سے آواز اٹھی کہ اخلاق گائے کا گوشت کھا رہا ہے، چلو اور قتل کر دو. چیختے رہ گئے کہ بابا فریج کو دیکھ لو، ہانڈیوں کو دیکھ لو، جو برتن ہیں ان کو. ہمارے پاس نہیں ہے، گائے نہیں بکرے کا گوشت ہے. ایک جھوٹا دعویٰ بنا کر آدمی کو قتل کر دیا. قتل ہو گیا، لیکن پانی، ملک نے یہ دیکھا، ہندو نے، کہ پانی سر سے اوپر اٹھ گیا. بڑے بڑے ہندوؤں نے اپنے ایوارڈ کو واپس کر دیا. یہ ایوارڈ واپس کرنے والے کون تھے؟ ہندو تھے. اس کا مطلب ہے فرقہ پرست نہیں تھے. ملک اسی طرح آباد رہ سکتا ہے. آپ جس آواز کو اٹھاتے کہ یہ ظلم ہے، اگر ہندو آپ کے ساتھ نہ آتا، آپ 2 دن 4 دن اٹھا لیتے، اس کے بعد تھک کے بیٹھ جاتے. اور اس کی اکثریت ہے جو چاہتا ہے کہ ملک میں امن و امان رہے، وہ آگے سامنے آیا. آپ کا مدعا اس نے اٹھا کر آسمان پر چڑھا دیا. ساری دنیا نے تھو تھو کی. کوئی ملک دنیا کا نہیں بچا
جس کے سامنے ہندوستان کی حکومت کو ذلیل نہ ہونا پڑا ہو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت سب سے پہلے آگے آتی. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ دیں کہ یو پی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے وہاں قانون سا. ارے بابا خود تو کہو کہ بغیر عدل و انصاف محبت کے ملک نہیں چلے گا. اس کہنے یہ بھی بات زبان سے نہیں نکلتی. ہمیں یہ شکایت ہے, ہمیں یہ شکایت نہیں کہ کرسی پر اقتدار کی کون آیا اور کون اٹھ کر کے چلا گیا. ہمیں کیا لینا دینا ہے بابا, ہم تو اس کرسی کے نہ دعوے دار ہیں, اس کے قریب بھی نہیں جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں ملتے مودی سے, میں کہتا ہوں میں تو نہیں ملتا ہوں. ہاں وہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ میرے ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور قانونی اعتبار سے پرائم منسٹر ہیں. ملک کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور وہ ووٹ لے کر کے وزیر اعظم بنے ہیں, ان کی پارٹی اقتدار میں آئی ہے. لیکن میں نہیں جاتا ہوں, باوجود ہے کہ میں ان کا احترام کرتا ہوں, میرے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, میں اس ملک کا رہنے والا ہوں. کیوں نہیں جاتا ہوں؟ میں جانتا ہوں. میں نے ان کو گجرات میں فساد ہو گیا ڈابھیل میں کشمیر میں تھا, مجھے وہاں دفتر نے بتایا کہ فساد ہو گیا اور ایسے ایسے ہوا ہے. 2 آدمیوں کو کے اوپر گولی چلا دی, وہ دونوں کے دونوں زخمی ہو گئے ہیں. اتنے آدمیوں کو جیل میں بند کر دیا ہے. میں کشمیر سے آیا دلی اور ہوائی اڈے ہی سے پکڑ کر کے میں سورت چلا گیا اور وہاں سے ڈابھیل چلا گیا. میں نے خود وہاں بیٹھ کر کے رپورٹ تیار کی. مودی جی کو آئے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے. میرا یہ دستور تھا, میں جب کبھی بھی میں نے سونیا جی سے کہا کانگریس کی گورنمنٹ میں کہ مجھے وقت چاہیے, 2-1 دن کے اندر وہ مجھے وقت دے دیتی تھی. کبھی پرائم منسٹر تھے 2-1 دن کے اندر انہوں نے وقت دے دیا, میں چلا جاتا تھا. اور اگر میں نے کوئی تحریر ان کے آفس میں کھڑکی پر بھیجوا دی تو فوراً مجھے اس کا جواب ملتا تھا. میں نے وہ تحریر ان کے پاس بھجوائی اور اسی طرح رپورٹ تیار, مجھے کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. ہوا اتفاق سے یہ کہ انہی دنوں کے اندر چرچوں پر آگ لگ رہی تھی دلی کے اندر, تو عیسائیوں کے بشپس اور فادرز مل کر کے بڑا عزت والے لوگ تقریباً 40-45 لوگ اپنا ایک جماعت لے کر کے وقت لے کر کے پرائم منسٹر سے ملے. پرائم منسٹر نے ان کی بات سنی. وہ میرے پاس جوز صاحب آئے, آ کر کے کہنے لگے بھائی کمال ہو گیا. ہم گئے لے کر کے, انہوں نے ہماری بات سن کر کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, تمہارا جو جی چاہے کرو, میرا جو جی چاہے گا کروں گا. مجھ سے اخبار والے پوچھتے, میں نے کہا بھائی میں تو اس بے غیرتی کے لیے نہیں جاتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کی حکومت اگر پریشان حال کسی کمیونٹی کے اوپر دھیان نہیں دے گی, سنے گی نہیں, نرم بات نہیں کرے گی, ان سے وعدہ نہیں کرے, چاہے وعدے کو پورا نہ کرے مگر انہیں تو اطمینان کر کے بابا بھیجو. یہ کیا طریقہ ہے کہ جاؤ جہاں چاہے جو جی چاہے کرو, میں اپنے راستے پر ہوں, تم اپنے راستے کے اوپر ہو. اس طرح تو آپ ملک میں امن و امان اور پیار و محبت کو نہیں پیدا کر سکتے. اور ضرورت اس کی ہے کہ پیار و محبت کو پیدا کیجئے. اگر پیدا نہیں کریں گے تو پیار و محبت پیدا نہیں ہوگی اور ملک چین و سکون کے ساتھ نہیں رہے گا. وہی نوبت ہوگی کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جاتے ہیں تو ہمیں وحشت ہوتی ہے کہ خدا جانے کیا حال ہوگا. یہ عدم رواداری ہے. کیوں ہے؟ اگر آپ کرسی پر اقتدار کی بیٹھ کر آواز لگاتے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر ہم نہیں ہونے دیں گے, ملک کے امن و امان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے, کیا مجال تھی کسی کی کہ توڑ دیتا؟ آپ خاموش رہے, اس لیے فرقہ پرستی عام ہو گئی. تو نہیں ہوگی میرے بھائی. میں کہتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں, ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. یہ بتائیں گے وہ لڑکے جن کو
لوور کورٹ کے اندر پھانسیاں ہوتی ہیں، وہ ہائی کورٹ میں جا کر کے نکل جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جنہیں سزا دیتا ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کر کے باعزت بری ہوتے ہیں، اور کتنے بری ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جس پولیس نے تفتیش کی ہے وہ فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ تھے، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کہ ان ہاتھوں تک ان لوگوں تک ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے جو بے قصور تھے، ان کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا، اور لاٹھی اور ڈنڈے سے پیٹ کر کے ان سے اقرار کرا لیا۔ وہ جو 11 سال سلاخوں کے پیچھے جن کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی نکلے، ان کی کتابیں اسے پڑھو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قاتل نہیں ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہیں تم نے اپنی چادروں کے نیچے چھپا رکھا تھا، وہ دہشت گردی کرتے تھے، اور معصوم لوگوں کی گردن کو پکڑ کر کے 20 سال ہو گئے جیلوں کے اندر بنتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، مسلمان کیوں دہشت گردی کرے گا؟ اور ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، مگر دہشت گردی کسی صورت میں آئے ہم ہر صورت کے مخالف ہیں۔ دھرم کے ساتھ دہشت گردی نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ بم پھوڑتا ہے